شاہ خاور صاحب، آپ سے اس بات کا آغاز کیے لیتے ہیں. جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا تو یہ اس کی بھی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن بھی تھی، ڈفرینٹ انالیسز بھی تھے کہ جی پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، تو آؤٹ آف دا وے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کوئی ریلیف دیا گیا، ان کو سیٹس دی گئیں، لیکن بہرحال اب وہ فیصلہ کالعدم ہوا اور ایک نیا فیصلہ آ گیا. آپ کی نظر میں وہ فیصلہ متنازع تھا یا یہ والا فیصلہ متنازع ہے؟ لیکن عادی اس کو ہم نے پہلے تھوڑا سا، کیونکہ بہت سارے ویورز دیکھ رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے. سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں تھا. دیکھیں، یہ ہوا یہ تھا کہ جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دے، اور اس کانسٹیٹیوشن میں جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اس کا ایک پورا طریقہ کار دیا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ہوں گے، اس کا کون سا الیکٹرل کالج ہوگا. وہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ پھر آپ کو الیکشن کمیشن کو انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے الیکشنز کروا لی ہے. تو یہ پہلا کوشچن تو یہ اٹھا تھا کہ پی ٹی آئی کو بارہا ان کے نوٹسز کے باوجود، ریمائنڈرز کے باوجود، وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے. لیکن جب وہ کروائے بھی، وہ بھی انڈر چیلنج آ گئے، اور اس میں الیکشن کمیشن نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے ان کے اپنے منشور کے مطابق، اس پہ وہ الیکشن نہیں ہوا، اس کو نہیں مانا اور اس کو کالعدم قرار دیا. پھر اس کے بعد پھر ایک چانس دیا، وہ بھی الیکشن جو تھا وہ شاید اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. تو اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ الیکشن اگر نہ کرائے، تو اس کو جنرل الیکشنز میں پارٹی سمبل جو ہے وہ انتخابی نشان نہیں دیا جاتا. تو یہ تو ایک پہلا ان کا ایک ڈرا بیک تھا. جب الیکشنز ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی آزاد امیدوار، وہ 1 ہو، 5 ہو، 10 ہو، 100 ہو، ان کو ایک آئین میں ایک 3 دن کی میعاد دی ہوئی ہے کہ آپ 3 دن کے اندر اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کی آزاد کنسیڈر ہوں گے. تو اب ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ ان کے بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار آ گئے تھے، اور اگر وہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمانی پارٹی میں ضم ہو جاتے اور اس میں اپنی آپشن دے دیتے 3 دن کے اندر اندر کہ وہ ہم فلاں پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس پارٹی میں پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن جاتے. پہلے انہوں نے وہ مطلب وہ اتحاد المسلمین یا کوئی ایسی جماعت تھی ان کو آپٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو آپٹ کیا. لیکن وہاں پہ فیصل چودھری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ فاضل وکلاء جو تھے پی ٹی آئی میں موجود تھے، انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ جس پارٹی کو ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک بھی ترجیحی جو نشست وہ جو ہوتی ہے لسٹ خواتین کی اور نان مسلمز کی، وہ نہیں دی ہوئی تھی ریزرو سیٹس کے لیے، اور ان کو انہوں نے اس کو جوائن کر لیا. تو وہاں پہ پھر کوشچن یہ آیا کہ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اگر ایک کی سیٹ ہو قومی اسمبلی میں اور وہ پارلیمانی پارٹی ہو، اور انہوں نے اپنی ترجیحی ایک فہرست دی ہو خواتین کی، اور اگر وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جو فہرست دی ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ پرسنٹیج سے الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن ان کو اس پروپورشن کے حساب سے ضرور کہتا ہے کہ آپ ایک اضافی ترجیح. جی بالکل، 2013 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہوا تھا. ایگزیکٹلی ایسے ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.